شادی کے بعد یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ شاہد بھی ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو آدھی رات کو اسے کوئی کام پڑ جاتا اور پھر میاں جب تک میری جدائی نہ کر لیتے وہ مہمان خانے میں انتظار کرتا رہتا۔ شاہد اکثر میاں کی غیر موجودگی میں بھی آتا رہتا تھا اور میں دروازے کی اور سے ہی اسے واپس کر دیتی۔ میاں اس بات پر ناراض ہوتے کہ میں ان کے دوست کو پانی تک نہیں پوچھتی۔ شاہد بھی اکثر جاتے جاتے چوت کر جاتا۔ کبھی کہتا کہ بھابھی ابھی تو جا رہا ہوں مگر میرا حصہ کب ملے گا؟ کبھی کہتا کہ رات آپ کو خواب میں دیکھا۔ گھر کی بات اب گھر تک نہیں رہی تھی بلکہ مہمان خانے تک پہنچ رہی تھی۔ میرے میاں شرارت بھری باتیں شاہد کو بھی بتانے لگے تھے۔ ایک دفعہ جب میں مہمان خانے میں چائے دینے گئی تو وہ شاہد کو بتا رہے تھے کہ رات کی مستی میں ان کے لنٹ پر مہر النساء نے کاٹا ہے۔ میں شرم سے لال ہو گئی اور دروازے میں ہی رک گئی۔ شاہد بھی الٹی باتیں پوچھنے لگا کہ میرے ممے کتنے بڑے ہیں اور میری چوت کس رنگ کی ہے۔ اوف توبہ! یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے تو میں مہمان خانے نہیں جا سکتی، شرم سے ڈوب جاؤں گی شاہد کے سامنے۔ میں واپس کچن میں چلی گئی اور جان بوجھ کر ایک کانچ کا گلاس فرش پر پھینک کر توڑ دیا۔ میاں اندر پوچھنے آئے تو میں اسے پیش آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور پھر ان کے پیچھے پیچھے مہمان خانے چائے دینے پہنچ گئی۔ شرم سے میرا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے ان کی باتیں سن چکی ہوں۔ شاہد میرے بابس کو ہی گھورے جا رہے تھے جیسے ابھی کاٹ کھائے گا۔ شاہد کی نظریں کی تپش مجھے اندر تک جلا رہی تھی۔ جب میں اسے چائے دینے کو آگے جھکی تو اس کا ٹراؤزر کا ابھار مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے مگر اب میاں کام میں زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ کراچی میں ہوتے ہوئے بھی دیر سے گھر آتے اور جلدی سے چدائی کر کے سو جاتے۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میں شاور لے رہی تھی اور میاں گھر پر نہیں تھے۔ پھر سے شاہد آ گیا۔ میں نے اندر سے ہی آواز لگائی کہ مہمان خانے میں بیٹھیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اف توبہ! شاہد کے ٹراؤزر کا ابھار یاد تھا مجھے۔ کچھ دنوں سے میری چوت پیاسی تھی اور شاہد کا ابھار یاد آتے ہی میری چوت میں ہلچل ہوئی۔ میری چوت شاور میں بھی آگ لگانے لگی۔ میں نے جلدی سے شاور لیا، کپڑے پہنے اور مہمان خانے کا رخ کیا جہاں شاہد میرا انتظار کر رہا تھا۔ شاہد نے سلام کیا اور ساتھ ہی اس کی نظریں میری چھاتیوں پر مقناطیس کی طرح چپک گئیں۔ میں نے اپنی چھاتیوں کی طرف دیکھا تو میں چکرا گئی کیونکہ میں نے جلدی میں برا نہیں پہنی تھی اور شاور لینے سے بدن گیلا تھا جس سے میری سفید قمیض بھی گیلی ہو کر بدن سے چپک گئی تھی۔ میرے بابس کا نظارہ شاہد کے سامنے تھا۔ میں ہمیشہ عبایا پہنتی تھی اور کسی غیر مرد کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ میں نے ہمیشہ اپنا بدن شاہد سے چھپایا تھا مگر آج مجھے لگا جیسے میں شاہد کے سامنے ننگی ہو گئی ہوں۔ اور بات بھی کچھ ایسی تھی۔ میری براؤن نپل سفید قمیض سے واضح نظر آ رہی تھی جیسے سفید چادر پر پیتل کا سکہ رکھا ہو۔ میں اتنی بوکھلا گئی کہ میں کچھ پوچھنا ہی بھول گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی چھاتیوں کو باہوں میں چھپایا اور آخر کار گھبرا کر میں اندر کی طرف دوڑ گئی۔ آج پھر شاہد کے گھر دعوت تھی۔ شاور والے واقعے کے بعد میں شاہد سے کترا رہی تھی مگر میاں کے اصرار پر جانا پڑا۔ میں نے عبایا پہنا ہوا تھا اس لیے تھوڑا سا سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرا بدن نہیں دیکھ سکتا۔
واپس آنے لگے تو میاں کے فون کی گھنٹی بج گئی اور ساتھ ہی میری قسمت کی بھی۔ میاں کو آفس کے کام سے جانا تھا اور شاہد سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ میں ہچکچانے کے باوجود نہ نہیں کر سکی اور شاہد کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سارے راستے میں اپنا جسم سمیٹنے میں لگی رہی اور شاہد شیشے سے مجھے گھورتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی میں گاڑی سے اتری اور شاہد کو بائے بول دیا۔ ساتھ ہی شاہد بھی گاڑی سے اتر آیا۔ کہنے لگا، مہرونسا، آپ کے پاس دودھ ہے؟ میں نے غصے سے بولا، کیا مطلب؟ تو کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو کہہ رہا تھا کہ ایک کپ چائے پلا دیں۔ اوہ، اچھا، مہمان خانے میں بیٹھو، میں لاتی ہوں۔ اور وہ میرے پیچھے پیچھے اندر آنے لگا۔ اس کے آگے چلتے ہوئے مجھے لگا جیسے وہ میری گانٹ کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ عبایا تو پہنا تھا، مگر جیسے جیسے میں چلتی جاتی میری گانٹ بھی جھوم رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ میری گانٹ کو چھونے لگا ہے۔ شکر ہے اندر آنے تک ایسا ویسا کچھ نہ ہوا جو میں سوچ رہی تھی، مگر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو شاہد نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، جیسے ابھی حلق سے باہر نکل آئے گا۔ میرے ہونٹ تو جیسے سوکھ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج شاہد نے کچھ ایسا ویسا کیا تو میں کیا کروں گی؟ میری چوٹ جو اتنے دنوں کی پیاسی تھی اور کچھ اور کہہ رہی تھی، مگر یہ جسم کسی اور کی امانت ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر شاہد نے مجھے چودنے کا بولا تو میں اسے تھپڑ ماروں یا کہیں بھاگ کر چھپ جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر شاہد کی نیت خراب ہے تو میاں کو بتاؤں یا چپ رہوں۔ ایسے ہی کھڑے کھڑے نہ جانے کتنی دیر ہوئی کہ شاہد نے میری کمر پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ میرے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا اور چوٹ پر چونٹیاں سی رگنے لگی۔ نپل ایک دم تن گئے۔ جیسے ہی پیچھے مڑی تو شاہد نے کہا، بھابھی چائے؟ میں نے کہا، اچھا بیٹھو، اور پھر کچن میں چلی گئی۔ میں عبایا اتارتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ میں نے عبایا اتارا تو میں مست بوبس شاہد کو اپنی طرف متوجہ کر دیں گے۔ ایسے ہی میں نے چائے بنا کر شاہد کو پیش کی اور سامنے بیٹھ گئی۔ شاہد مجھے ہی گھورے جا رہا تھا اور مجھ میں نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہد کی پینٹ میں ٹینٹ سا بن گیا ہے۔ یقیناً اس کا لنڈ کھڑا ہوگا، مگر میں نے عبایا میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر کس چیز نے اس کا لنڈ کھڑا کر دیا؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کے لنڈ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہد نے کھانس کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو میں جھنپ سی گئی۔ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور خالی کپ اٹھانے کو آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے کپ کو پکڑا، شاہد نے بھی کپ کو پکڑنے کے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا جسم گرمی اور گھبراہٹ سے آگ بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی شاہد نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں کانپ سی گئی۔ شاہد نے بولا، کیا ہوا بھابھی؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، اور شاہد نے میرے ہاتھ سے کپ لے کر میز پر رکھ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی پینٹ کے اوپر پر رکھ دیا۔